الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا یہ دعا ثابت ہے؟ اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی۔ سوال کیا گیا ہے کیا یہ دعا حدیث سے ثابت ہے؟ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کی آمد پر صحابہ اکرام کو یہ دعا سکھاتے تھے، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب الدعاء صفحہ نمبر 912 میں لکھتے ہیں، ہمیں حفص بن عمر بن الصباح الرقی نے یہ حدیث بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خلف بن ولید جوہری نے روایت بیان کی، انہیں ابو جعفر رازی نے، اور وہ عبدالعزیز بن عمر بن عبدالعزیز سے، اور وہ صالح بن کیسان سے، اور وہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان آ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ الفاظ سکھاتے، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان علی وتسلمہ لی متقبلا۔ یا اللہ مجھے رمضان کے لیے مختص کر دے اور رمضان میرے لیے مختص کر دے، اور پھر اسے میرے لیے مقبول صورت میں وصول فرما۔ جملہ سلمنی من رمضان، ایک اور روایت میں ہے سلمنی لرمضان بھی آتا ہے، جیسا کہ علامہ ذہبی رحمہ اللہ سیر و اعلام النبلاء جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 51 میں ان الفاظ کو بیان کر کے کہتے ہیں یہ الفاظ غریب ہیں، انہیں صرف خلف راوی بیان کرتا ہے۔ نیز اس حدیث کی سند میں ابو جعفر الرازی کا نام عیسیٰ بن حامان ہے۔ اس راوی کی لکھی ہوئی احادیث اور حافظے کے بارے میں کلام کی گئی ہے، جیسے کہ علامہ ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں ابو جعفر الرازی جس کا نام عیسیٰ بن حامان ہے، ان کے شاگرد سلمہ بن ابرش سے جوزقانی نے قتادہ عن الحسن عن الاحنف عن عباس مرفوع روایت بیان کی، جس میں 7ویں زمین تک رسی لٹکانے کا ذکر ہے۔ اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد علامہ ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں ابو جعفر ایسے راویوں میں شامل ہے جو مشہور محدثین سے منکر روایات نقل کیا کرتا تھا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 777۔ اسی ابو جعفر کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں ابو جعفر تمیمی صدوق اور نہایت کمزور حافظے کا مالک ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تقریب التہذیب صفحہ نمبر 629۔ پھر اس روایت کی سند میں صالح بن کیسان راوی بھی ہے، ان کی ملاقات عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے نہیں ہوئی، جیسے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں صالح بن کیسان کی ملاقات عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے نہیں ہے، البتہ انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو پایا ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ سیدنا عبادہ رضی اللہ عنہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے کافی عرصہ پہلے فوت ہو گئے تھے۔ مذکورہ الفاظ حسن بصری رحمہ اللہ سے مرسل منقول ہیں۔ ان الفاظ کو ابو بکر شافعی نے الغیلانیات صفحہ نمبر 185 میں نقل کیا ہے۔ انہیں عبداللہ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ انہیں زہیر بن ابو زہیر نے روایت کیا، انہیں موسیٰ بن ایوب نے، انہیں حماد بن سلمہ نے، انہیں حمید نے، اور وہ حسن بصری سے روایت کرتے ہیں کہ جب ماہ رمضان شروع ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اللہم سلمہ لنا وسلمہ منا، یا اللہ ماہ رمضان ہمارے لیے مختص کر دے اور ہم سے رمضان کو قبول کر لے۔ اسی طرح کے الفاظ ابن ابی دنیا کی روایت کردہ فضائل رمضان صفحہ نمبر 20 کی ایک لمبی روایت میں بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عبد الرحمن بن واقد نے، انہیں زمرہ بن ربیہ نے، انہیں بشر بن اسحاق نے، انہوں نے جابر بن یزید سے، اور وہ ابو جعفر سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت ماہ رمضان کا چاند نظر آتا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والعافیت المجللت ورفع الاسقام والعون علی الصیام والصلاة وتلاوت القرآن اللہم سلمنا لرمضان وسلمہ لنا وتسلمہ منا حتی یخرج رمضان وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا۔ یا اللہ اس چاند کو ہم پر امن، ایمان، سلامتی، اسلام، واضح عافیت، رفع امراض، نماز روزے اور تلاوت قرآن کے لیے معاون بنا کر طلوع فرما۔ یا اللہ ہمیں رمضان کے لیے خاص کر دے اور رمضان ہمارے لیے خاص کر دے، اور ہم سے ماہ رمضان قبول بھی فرما، یہاں تک کہ جب رمضان ختم ہو جائے تو نے ہمیں معاف کر دیا ہو، ہم پر رحم فرما دیا ہو اور ہمیں معاف بھی کر دیا ہو۔
اس روایت کی سند میں بشر بن اسحاق جابر بن یزید سے بیان کرتے ہیں، جبکہ بشر کے حالات زندگی میسر نہیں ہو سکے۔ نیز اس بشر کا نام ابن عساکر کے ہاں ایک اور بھی ذکر ہوا ہے، جیسے کہ تاریخ دمشق جلد نمبر 51 صفحہ نمبر 186 میں زمرہ بکر بن اسحاق سے، وہ فیروز سے، اور وہ جابر سے، اور وہ ابو جعفر محمد بن علی سے بیان کرتے ہیں۔ اس سند میں بکر بن اسحاق اور فیروز دو راویوں کے بارے میں علم نہیں ہو سکا کہ یہ کون ہیں۔ اسی طرح ابو جعفر سے بیان کرنے والے جابر بن یزید نامی دو راوی ہیں، ان میں سے ایک ضعیف ہے اور وہ جابر جوفی ہے، جبکہ ایک جابر عجلی ہیں جو کہ صدوق ہیں۔ نیز اس کی سند بھی مرسل ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس دعا کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک کوئی صحیح سند نہیں ہے، تاہم متعدد سلف صالحین سے منقول ہے کہ وہ یہ دعا کیا کرتے تھے، جیسے کہ طبرانی الدعاء صفحہ نمبر 913 میں مکحول رحمہ اللہ سے بظاہر حسن سند کے ذریعے بیان کرتے ہیں کہ ہیثم بن حمید کہتے ہیں کہ ہمیں نعمان بن منذر نے بیان کیا۔ وہ مکحول سے بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان شروع ہوتا تو کہتے اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا، پروردگار مجھے رمضان کے لیے مختص کر دے اور رمضان میرے لیے مختص کر دے، اور رمضان کو مجھ سے مقبول حالت میں وصول فرما۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 337058۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔